الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایسی بابرکت نورانی محفل جسے یوم فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، آج کی نشست جو ہے یوم فاطمۃ الزہرا، اور ہمارا عنوان ہے رمضان کی راتیں ایمان کی باتیں۔ جسے فاطمہ نہیں ملتی اسے ایمان نہیں ملتا۔ جس کے طرف غصے سے فاطمہ دیکھ لے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جس کے طرف کرم نوازی سے دیکھ لے وہ وہی ابو سفیان بنتے ہیں۔ جسے غصے سے دیکھ لے میری فاطمہ وہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کہتی ہے ابو الحکم، لیکن فاطمہ جب دیکھ دی، یہ نظر کی بات ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جس کا نام فاطمہ فاطمہ کہہ کر ولی بنتے ہیں، ان کے نگاہوں میں یہ کمال، تو فاطمہ الزہرا کے نظر میں کیا کمال ہوگا۔ بہت خوش قسمت ہیں آج کے اس محفل کے لوگ جو حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم مناتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا رمضان کا مہینہ تو ہے، لیکن ہمارے نماز ہمارے روزوں پر ہمیں پورا اطمینان و بھروسہ نہیں۔ ہم فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور اس کے بعد تراویح وتر سب کچھ پڑھ چکے، لیکن ہمیں سجدوں سے اطمینان نہیں جو فاطمہ کی یوم میں بیٹھنے کا اطمینان ہمیں ملتا ہے۔ اسی نشست کو، اسی مجلس کو ایمان کی باتیں کہتے ہیں۔ رمضان کی راتیں ایمان کی باتیں، ایمان نہیں تو رمضان کہاں کا۔ ارے رمضان آتا ہے ایمان کو یاد دلانے کے لیے، اور ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ایمان کبھی گھٹتا ہی نہیں۔ کوئی بزرگ گھٹنے دیتا ہی نہیں۔ جب گھٹنے لگتا ہے تو یوم فاطمۃ الزہرا، گھٹنے لگتا ہے تو یوم خدیجۃ الکبریٰ، گھٹنے لگتا ہے تو مولا علی مشکل کشا۔ اسی طریقے سے عروس مناتے جاتے ہیں، ہمارا ایمان گھٹتا ہی نہیں، اس لیے کہ کرم نوازی فاطمہ کی ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے آنے سے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں، جس کے ہاتھ کو اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، جس کے ہاتھ کو ید اللہ کہتا ہے وہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اے فاطمہ تم آ رہی ہو اس لیے میں اٹھ گیا۔ یہ تعظیم سے نہیں، محبت سے اٹھ گیا۔ تو محبت سے اٹھ جانا کسی باپ کا میرے نبی نے سنت کر کے بتا دیا۔ یہ صدقہ ہے فاطمہ الزہرا۔ فاطمۃ الزہرا آتے ہیں، لوگ کہیں گے مولانا اعجاز صاحب نبی اٹھ کر کھڑے، نہیں، پوری امت نبی کے لیے کھڑتی ہے، لیکن میرے نبی کھڑتے ہیں تو فاطمہ کے لیے۔ ہمیں ناز ہے نبی نے ایسی بیٹی کو ہمیں دیا، ہمیں فخر ہے کہ ہم فاطمہ کا نام لینے والے ہیں۔ ہم نمازوں پر اکڑنے والے نہیں، روزوں پر اکڑنے والے نہیں، اعمال صالح کہہ کیا کرنے والے نہیں، حج کہہ کر کے ہم حاجی کہلانے والے نہیں، لیکن یوم فاطمہ آ جاتا ہے، جب فاطمۃ الزہرا کا نام آ جاتا ہے تو ہم دل سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے وعلی آلی کے بغیر تیری نماز نہیں ہو سکتی، تیرا درود ہو نہیں سکتا۔ جو درود اللہ پڑھ رہا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ وعلی آل میں فاطمہ ہے کہ نہیں؟ تو درود فاطمہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب بندگی نہیں ہو سکتی تو زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کو فاطمہ الزہرا کی محبت سے کوئی شیعہ کہتا ہے تو کہنے دو، امام شافعی کا یہ تقویٰ ہے، امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے، بتاتے ہیں کہ سادات اہل بیت کی محبت اگر مجھے شیعہ کہتے ہیں تو میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو محبت ہم ظاہر کرتے ہیں، جو محبت ہم اظہار کرتے ہیں، صرف فاطمہ کے نام پر نہیں، ان کے کردار پر، صرف ان کے کردار پر نہیں، ان کے اہل بیت پر، صرف اہل بیت پر نہیں۔ جو باپ صحابہ سے محبت کرے، ابو بکر صدیق سے محبت کرے، عمر فاروق سے محبت کرے، عثمان غنی سے محبت کرے، ابو ہریرہ سے محبت کرے، تمام صحابہ سے محبت کرے، وہ ہے فاطمہ کی محبت، وہ ہے فاطمہ کی پہچان۔ صحابہ کو چھوڑ کر فاطمہ کو نہیں پکڑ سکتے، فاطمہ کو چھوڑ کر صحابہ کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہم ڈبل پنجتنی ہیں۔ وہ فاطمہ جس کی بے عزتی کرنے کے لیے، جس کی عزت اللہ بڑھائے اور جس کا نام لے کر اعلیٰ حضرت بن جاتے ہیں۔ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ فاطمہ کو یہودیوں نے پروگرام بنایا، پلان بنایا کہ بے عزتی کرے اور بلائے فاطمہ کو ہمارے گھر۔ دعوت میں فاطمہ آتی ہے اور ابا جان سے اجازت لیتی ہے کہ مجھے یہودیوں نے ان کے گھر کی شادی میں بلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ کیا پہن کر جائے گی، کیا اوڑھ کر جائے گی؟ تو حضرت فاطمہ کے پاس ایک ایسی اوڑھنی نہیں تھی جسے اوڑھ کر جائے، اس میں اتنے پیون لگے ہوئے تھے، اتنے پیون۔ آج ہمارے کپڑوں میں، میری ماں بہنیں یہ بیان سن کر سمجھنا چاہیے کہ فاطمہ کا کردار کیا ہے۔ کپڑوں میں کلر کلر کے، ڈیزائن ڈیزائن کے، رنگ رنگ کے، دن دن کے، ہر ایک اوڑھنیاں ہیں، لیکن پھر بھی سر پر اوڑھنی نہیں ٹکتی، پھر بھی پلو اڑتا نہیں، پھر بھی پلو رکتا نہیں۔ اسی لیے تو گورنمنٹ کہتی ہے یہ جو حجاب کا مسئلہ آیا، حقیقت میں اگر تم فاطمہ کے کردار کو اپناتے تو یہ مسئلہ آتا ہی نہیں۔ آج تمام پوری دنیا کی گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے اگر فاطمہ کا کردار مسلمان کی عورتیں اپناتی، چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ آج کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ پلو کس کو کہتے ہیں، اوڑھنی کسے کہتے ہیں، حجاب کسے کہتے ہیں، نقاب کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مسلمانوں کی عزت بن جائے۔ تب وہ فاطمہ کو بلایا گیا اور صرف یہودی اور نصرانی، یہودیوں کا یہی مشغلہ تھا، خیال تھا کہ فاطمہ کو بلائے اور بے عزتی کرے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاطمہ تمہارے پاس ٹھیک سے اوڑھنی نہیں۔ فاطمہ نے یہ شکایت نہیں کی ابا جان نہیں لے کر دے دو، کہا اسی کو رکھ کے ہم سنبھالیں گے۔ اور رات پوری سیتی تھی فاطمہ، جہاں جہاں پھٹا ہوا تھا پیون لگاتی تھی۔ اتنے پیون شرم آنے لگی فرشتوں کو۔ اور جیسے فاطمہ نے ابا کے پاس جا کر بتائی، جبرائیل آ گئے اوڑھنی کو لے کر اور کہا یہ فاطمہ کی اوڑھنی اللہ نے تحفے میں دے کر بھیجا، جس کے لیے خدا تحفہ دے کر بھیجے اس کو کہتے ہیں فاطمہ، جس کو کہتے ہیں بطول، اس کو کہتے ہیں زہرا۔ وہ فاطمہ الزہرا اوڑھنی کو دیکھتی ہے، کہتی ہے ابا اللہ نے دے کر بھیجا تو فرشتے کیا کر کے لائے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں سبوح قدوس کہتے ہیں، لیکن جب فاطمہ کی اوڑھنی سینا شروع کیے تو سبوح قدوس نہیں، فاطمہ کہنے لگے، جس کا یوم ہم منا رہے ہیں۔
اسی کو ایمان کی باتیں کہتے ہیں۔ رمضان تو آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ایمان بسانا سب کے بس کی بات ہے۔ رمضان گزارنا آسان ہے اور ایمان کے ساتھ گزارنا، یہ نظر کرم فاطمہ کی ہو جائے تو گزار سکے۔ تو اب حضرت فاطمہ اوڑھنی کو اوڑھنے لگے، اب گئے فنکشن کو، تو پورے جو بھی یہودیوں کے جو بھی بیٹیاں تھے، جو بھی عورتیں تھے، سب کے سب بے عزتی کرنے کے لیے بلائے، لیکن ایسی عزت والی باوقار جس کی فاطمہ الزہرا سر جھکا کے چلے، تو اب ہوا کہ اعلان فاطمہ آ رہی ہے، سب کے سب دیکھتے رہے، جتنے یہودیوں کے عورتیں دیکھے سب فاطمہ کی اوڑھنی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ چکے۔ یہاں بے عزتی نہیں، اللہ مل جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ہے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رمضان کے تیسرے روزے کو یا چوتھے روزے کو ان کا وصال ہوا، اور وصال کے وقت پر روزے کی حالت میں تھی، یہ ہے فاطمہ، اور انہیں معلوم تھا کہ میری روح نکلنے والی ہے، روزے ہی کی حالت میں جائے، اور فاطمہ وہ ہے جو بیٹھ جائے ان کے والد صاحب کے سرانے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے فاطمہ بیٹھ گئی تو اسرائیل میں وہ دم نہیں کہ اندر جائے۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہے کہ کون کھڑا ہوا ہے؟ ایسے مرد تو میں نے نہیں دیکھا جو بڑے بڑے آنکھیں والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں فاطمہ وہ اسرائیل ہے، تم ہٹ جائیں گے تو آ کر میری روح نکالے۔ تو کہتی ابا جان میں نہ ہٹوں، یہاں سے نہ اٹھوں، تو کہا کہ قیامت تک کے لیے اسرائیل نہیں آئیں گے۔ جس کے اجازت سے جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل آئے، جس کی اجازت سے جس سے غوشہ فرشتے کرے، وہ ہے فاطمہ۔ سرکار نے فاطمہ کو بلا کر سمجھایا، کہا فاطمہ خوشخبری سناتا ہوں، اس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ کہا ابا جان کیا خوشخبری؟ جب کان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لبدندان اور زبان کے قریب لے کر گئی تو حضور نے جو بات سنائی تو فاطمہ ہنس پڑی اور اٹھ کر چلے گئی، تو اسرائیل آئے، لیکن وہ کیا بات تھی جو فاطمہ ہی جانتی ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضور نے کہا فاطمہ میں پہلے جاؤں گا، دوسری تو ہی آئے گی میرے، اور اتنا قریب سے موت کو، ملک الموت کو دیکھنے والی شخصیت ہے تو فاطمہ ہے، جس کا یوم آج ہم منا رہے۔ ایسے بابرکت مجلسیں جہاں مل جائے تو اس محفل میں بیٹھے اور دعائیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ نوازتا ہے۔ اسی کو تو بندہ نواز کہتے ہیں، اسی کو تو قادر ولی ناقوری کہتے ہیں، اسی کو تو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ان میں کیا کمال تھا، اہل بیت پر فدا ہو جاتے تھے، اسی کو ایمان کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔